عربی آتی ہے؟ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے عربی سیکھ لی ہوگی؟ چونکہ اکثریت کو نہیں آتی ہے، لہٰذا ان کے لیے پھر ایک اور طریقہ میں نے تجویز کیا ہے جو اذان کے وقفے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی جناب، طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو موبائل فون ہیں، اسمارٹ فون، ان کا پازیٹیو یوز بھی کریں، اسے ایئر فلائٹ موڈ میں کریں۔ اس کے بعد جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اس کو آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ترجمے والا قرآن کھولیں، ساتھ عربی بھی ہو تو ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھتے جائیں، عربی پہ بھی نظر رکھیں، اور یوں آپ مصحف کو کور کر سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان۔ جی آپ نے دیکھا انجینئر صاحب اپنی بدعتوں کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک نیا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے قرآن پاک کو کیسے کور کرنا ہے، کیونکہ یہ تو منکر ہے نا علماء اور اساتذہ کا، مدارس کا، اس لیے ایک نیا طریقہ کہہ رہا ہے کہ میں ایجاد کر رہا ہوں کہ آپ نے امام کے پیچھے فرض نمازوں میں آپ نے امام کے پیچھے کھڑے ہونا ہے اور ساتھ میں موبائل کو جو ہے نا آپ نے چلا لینا ہے۔ امام صاحب قرات کر رہے ہیں، تم نے موبائل سے ترجمہ پڑھنا ہے، امام کی قرات نہیں سننی، بس نظر جو ہے نا وہ دوڑانی ہے۔ تو اس طرح آپ نے قرآن پاک کو مکمل کرنا ہے۔ قرآن پاک مکمل ہو جائے گا تو اللہ کے غضب میں نہیں ہوگا، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، خاموش بھی رہو۔ کیسا جاہل آدمی ہے، یعنی کہ ایک نئی بدعتیں گھڑنے کے لیے اس نے یہ طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جناب آپ نے قرآن پاک پیچھے، اب سارے لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے موبائل لے کے، امام صاحب قرات کر رہا ہے اور سارے ترجمے پڑھ رہے ہیں پیچھے، تمام تعریف اللہ کی جو مالک ہے خالق ہے، اس طرح یعنی کہ وہ زبان سے پڑھی جا رہے ہیں اور امام کی قرات نہیں سن رہے۔ یہ نئی بدعت ہے، اور یہ جو ہم لوگوں پر یہ فتوے لگاتا ہے، یہ فتوے سارے اسی پر فٹ ہیں، کیونکہ دین میں، اسلام میں اس نے ایک نئی، اس چھوکرے نے ایک نئی بدعت گھڑی ہے کہ امام کے پیچھے آپ نے جو ہے وہ قرآن پاک بس عربی پر نظر ڈالنی اور ترجمہ پڑھتے جانا ہے۔ تو قرآن کی واضح قرآن کی خلاف ورزی، پہلے ہم نے دکھایا تھا کہ یہ قرآن کا منکر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو آیت ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت ثابت ہے، پہلے یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اب وہ انکار کرنے لگا ہے۔ اب یہ نیا طریقہ اس نے گھڑا ہے، وہ کیا ہے جناب؟ یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور موبائل لے کے عربی کو دیکھتے جائیں اور ترجمہ پڑھتے جائیں۔ جو ترجمہ پڑھتے جائیں گے تو قرآن سننا کیسے ہے؟ قرآن پر عمل کرنا ہے آپ نے۔ اللہ کریم فرماتا ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے تو غور سے سنو، چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والوں پر کوئی رحم نہ ہو، سارے غضب میں آ جائیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں کا دشمن تو ہے، اللہ سے پہلے اعلان جنگ تو کر چکا ہے۔ ابھی چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے غضب میں، اور آگے جھوٹ کیسے بولتا ہے، اپنے اس جھوٹ پر، اپنی بدعت پر کس طرح دلائل لائے گا، اس میں بھی جھوٹ بولے گا۔ کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہے کہ مقتدی قرآن پاک اٹھائے اور ترجمہ پڑھے۔ کوئی ہسٹری میں نہ حدیث نہ قرآن، کہیں سے اس کے پاس دلیل نہیں، بلکہ قرآن کے مخالف ہے، حدیث کے مخالف ہے، سیرت کے مخالف ہے، صحابہ کے مخالف ہے۔ کسی صحابی نے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن پاک نہیں اٹھایا۔ جو دلیلیں دے گا وہ جھوٹے دے گا، غلط اسے معنی اخذ کرے گا اور اپنی جہالت کا اظہار کرے گا۔ آپ خود دیکھیں کس طرح یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے۔ اسی چیز کو تو انجوائے کرتے تھے، ان کی اپنی زبان تھی۔ اب ہمارے اچھا لیے تو ظاہر ہے ہمیں مصحف ترجمے والا یا مصحف پکڑ کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اچھا پاکٹ سائز کا آپ لے لیں یا موبائل فون سب سے بہتر ہے، اس میں ذرا ترجمے بھی مختلف آ جاتے ہیں۔ مصحف پکڑ کے کھڑا ہونا پڑے گا، تو مصحف پکڑ کے آپ کھڑے ہوں گے، قرآن پاک آپ نے پکڑ کے کھڑے ہونا ہے، تو یہ تو عمل کثیر ہو جائے گا۔ آپ ورقے بدلیں گے تو عمل کثیر سے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کوئی دلیل نہیں اس کے پاس، جو دلیل دے گا وہ دلیل فٹ بیٹھتی نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، صرف اوٹ پٹانگ کی باتیں ہیں۔
سارے جھوٹ ہے اس کے پاس، کوئی دلیل نہیں ہے. آپ خود ذرا دیکھیے گا، میں ایک مرتبہ آپ کو سنا اس دیتا کے ہوں. اوپر میری آلریڈی ویڈیو ریکارڈڈ ہے، تراویح اچھا، میں قرآن دیکھ کے پڑھنا. دیکھ کے تو پڑھنا. میں نے اس میں بتایا تھا، صحیح بخاری میں امام بخاری نے باقاعدہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کر آئے ہیں کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، ہماری ماں، ان کا ایک غلام تھا جو انہیں مصحف پکڑ کر قیام اللیل کروایا کرتا تھا. اور اس کی پوری سند سنن کبریٰ البیہقی کے اندر اور المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. پوری سند یہاں تو تعلیقاً آئی ہے کہ سیدہ عائشہ کو وہ غلام پورا قرآن پڑھایا کرتا تھا، اس کے پیچھے نماز نیت کرتی تھی. ظاہر وہ محرم تھا غلام ہونے کی وجہ سے، اور غلام ہونے کی وجہ سے میں آپ کو غلام پورا یہ قرآن دکھا رہا ہوں، جھوٹ اس کا پڑھایا کرتا دکھا تھا. رہا ہوں کہ پیچھے مصحف پکڑ کے کھڑا ہوتے تھے. دیکھیں یہ میں آپ کو اس کو اسکرین کو بڑا کر رہا ہوں، آپ خود دیکھیں، اتنا بڑا جھوٹا آدمی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امامت ان کے غلام ذکوان مصحف سے دیکھ کر کراتے تھے، مصحف سے دیکھ کر کراتے تھے. اس میں یہ جھوٹ اس نے بولا ہے کہ مصحف کو پکڑتے تھے. اب دیکھ کر سائڈ پہ رکھا ہوتا تھے تو اس کو دیکھ کے آپ کرا لیتے تھے، یا نظر پڑ جاتی تھی کرا لیتے تھے، یا نماز سے پہلے دیکھ کے پھر نماز پڑھاتے تھے. ہاتھ میں پکڑنے کا ذکر ہی نہیں ہے، ہاتھ میں پکڑنے کا ذکر ہی نہیں. اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے غلام پر جھوٹ بولا ہے. علامہ ابن حمام نے اس کی توجیح فرمائی ہے. حضرت ابن حمام المتوفا 861 ہجری، یہ فقیہ، ایک مرزا ہے، ایک یہ فقیہ، فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے جو روایت ہے کہ ذکوان ان کو مصحف سے نماز پڑھاتے تھے، ان کی ایک توجیہ ہے کہ وہاں مصحف کسی چیز پر رکھا ہوا تھا اور ذکوان مصحف کو ہاتھ میں اٹھاتے تھے، نہ ان کے ورق پلٹتے تھے، ہاتھ سے نہیں پکڑتے تھے، نہ ورق پلٹتے تھے، بلکہ کسی چیز پر مصحف شریف رکھا ہوا تھا اور وہ اس پر نظر ڈالتے تھے. اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ ذکوان نماز شروع کرنے سے پہلے مصحف سے مطلوبہ صورت نکال کر پڑھ لیتے تھے. اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجازاً مصحف سے امامت کرانا فرمایا ہے. وہ نماز سے پہلے دیکھ لیتے تھے، دیکھ کر پھر امامت کراتے تھے. تو اس نے جھوٹ بولا کہ ہاتھ میں پکڑ کے مصحف کو امامت کراتے تھے، تو یہ لکھا ہی نہیں ہے. آپ ذکوان پر صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام پر جھوٹ بول رہے ہیں. پہلا تو وہ امام تھے، حضرت عائشہ نے تو کوئی نہیں پکڑا. یا اس کی دلیل تو بنتی کوئی نہیں نا. اس کی دلیل یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی قرآن پاک پکڑ کے کھڑا ہو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پکڑ کے نہیں کھڑی ہوتی تھی. اگلا جھوٹ وہ بھی میں آپ کو اس کا دکھانے والا ہوں اور بتانے والا ہوں کہ کس طرح یہ عوام کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے مرزا جہلمی، اور کس طرح یہ جھوٹ بول رہا ہے. آگے دیکھیے ذرا، سنیے. یہ تو اس نے جھوٹ بولا، اس میں کہیں بھی نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے نماز ہیں. نیت کرتی تھی. ظاہر وہ محرم تھا غلام ہونے کی وجہ سے، اور وہ اپنے ہاتھ میں مصحف پکڑتا تھا. جھوٹ دیکھیں، لا حول ولا ظاہر قوت اس کو الا یاد باللہ، نہیں تھا. لا حول ولا قوت ایون الا مصنف ابن ابی شیبہ میں تو آپ کا صحابہ کا ملے گا کہ وہ ان کے پیچھے لوگ مصحف ہاتھ میں پکڑ کر ان کی قرات کو سنا کرتے تھے اور غلطیوں پر متنبہ کرتے تھے. یہ بھی مل جائے گا آپ کو انس بن مالک کے بارے میں، باقی صحاب کے بارے میں. اور یہ بھی ملے گا کہ وہ امامت کرواتے تھے مصحف ہاتھ میں پکڑ کے اور پیچھے لوگ کھڑے ہوتے تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ ان لوگوں کو تو پیچھے جھوٹ ہے میرے بھائی. آپ کتاب آپ کس نے اٹھانی ہے؟ یہ اتنا جھوٹا انسان ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میرے پاس یہ رکھی ہوئی ہے، یہ رکھی ہوئی ہے میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ. اس میں ایسا کوئی جملہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام قرآن پاک پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے. یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے. بلکہ روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک پڑھتے تھے، پیچھے ان کا غلام کھڑا ہوتا تھا. نماز مکمل ہونے کے بعد غلام آ کے آپ کو قرآن پاک سے دکھاتا تھا کہ یہاں آپ کو اشتباہ لگا ہے، یہاں آج آپ نے آگے پیچھے پڑھ لی ہے. نماز کے بعد اگر وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا تو وہ نماز میں بتاتا. اگر کوئی بندہ امام کے پیچھے قرآن پاک لے کے کھڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ امام قرات کر رہا ہے، پیچھے اگر غلطی ہوئی تو وہ بتائے. وہ نماز میں نہیں بتاتا تھا، وہ نماز میں بھی نہیں ہوتا تھا، بتائے کیسے؟ وہ نماز کے بعد ویسے ہی حضرت انس کو کھڑا کر دیتے تھے کہ تو اس طرح کر کھڑا ہو جا اور اس کے بعد مجھے بتانا کہ میں نفلی نماز بھی پڑھ رہا ہوں. تو اس نے جھوٹ بولا
کہ ان کے پیچھے نمازی قرآن پاک لے کے پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے اور صحابہ کرام ہاتھ میں لے کے قرآن پاک کھڑے ہوتے تھے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے. آپ کو ایک لفظ بھی نہیں ملے گا. اپنے آپ کو علمی کتابی کہنے والے اللہ کے غضب اور قہر سے ڈر اتنا جھوٹ اپنی بدعت نکال کے اور اپنی بدعتوں پر یہ جو ہے وہ پہرا دے رہا ہے. اور نمبر آپ دیکھ لیں مصنف ابن ابی شیبہ کے کثیر تعداد میں 7226 7227 29 تمام جو روایات ہیں جو محدثین اور تابعین کے اقوال ہیں کہ یہ تو مصحف ہاتھ میں پکڑ کر قرآن پاک پڑھنا یہودیوں کا طریقہ، یعنی یہودی اپنی عبادت اپنی کتاب لے کے کرتے تھے. یہ تو یہودیوں کا طریقہ بتایا گیا ہے، اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں یہودیوں کا طریقہ بتایا گیا ہے. مرزا کا چیلا کوئی یہ کہے کہ جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ غلام وہ یہودیوں کا طریقہ کیسے اپنائیں گے؟ وہ تو پکڑتے نہیں تھے بھائی، اپنائیں گے کیا؟ وہ تو جھوٹ بولا مرزا نے. حضرت انس نہیں پکڑتے، کسی صحابی کا ذکر نہیں. یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، کسی صحابی کا ذکر نہیں. اس نے کیسے کہانی گھڑی اور صحابہ پر جھوٹ. یہ جو اس نے جو دکھائی ہے اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھتے تھے، صرف ایک نظر ڈالتے تھے. تو ساتھ میں اگر قرآن پاک رکھا ہوا ٹیبل پہ تو نظر پڑی جاتی ہے. یا پہلے پڑھ کے نماز پڑھاتے تھے. جھوٹ بولا اس نے، حضرت انس پر جھوٹ بولا دوسرا، اور صحابہ پر جھوٹ بولا کہ پیچھے قرآن پاک پکڑ کے کھڑے ہوتے صحابہ. حضرت انس نے تو قرآن پاک اٹھایا نہیں، اور صحابہ پر جھوٹ. مصنف ابن ابی شیبہ کھول کے دیکھیں 7030 31 32 26 آگے پیچھے کہیں دیکھیں، کوئی بھی نام نشان آپ کو نہیں ملے گا. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے چیلوں نے یہ کتاب اٹھانی نہیں. خود بھی گمراہ، دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے. دعوے کرتا ہے کہ مجھے عربی آتی ہے. وہ نماز کے بعد حضرت انس کے غلام نماز کے بعد آپ کو آ کے بتاتے تھے کہ آپ یہ آیت آپ نے ایسے پڑھی ہے. نماز کے بعد، اگر نماز میں ہوتے تو نماز میں بتانا چاہیے تھا. تو وہ تو روایت میں واضح کو نماز کے بعد ہے. آگے جھوٹ اس کی اور تیسری دلیل. اس طرح کے جھوٹے انسان تبلیغ کریں گے تو عوام کا بڑا غرق کریں گے، خود اپنی نمازیں غرق کریں گے، عوام کی بھی نمازیں غرق کریں گے. ترجمے والا قرآن پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، ہمیں تو ظاہر ضرورت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کیا آپ مصحف پکڑ سکتے ہیں یا نہیں. تو بعض لوگ تو تھوڑے ریسٹرکٹ ہیں، وہ کہتے ہیں نوافل میں آپ پکڑ سکتے ہیں، فرض میں نہ پکڑیں. بھائی جب اصل مل گئی نفل کے اندر تو اب یہ نماز توڑنے والی اصل کہاں ملی ہے؟ آپ نے جو دلیل دی وہ دلیل ہی اصل آپ جو دلیل لے رہے ہیں وہ دلیل ہی نہیں ہے. نہ حضرت انس نے اٹھایا نہ ذکوان نے اٹھایا ہے. اس میں واضح ہی نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن پاک اٹھا کے وہ پڑھا ہوا ہے. اصل مل گئی ہے تو نقل میں بھی نفلی میں بھی قرآن پاک اٹھا کر پڑھنا عمل کثیر ہے. کیونکہ آپ جب ورق بدلیں گے، ایک ہاتھ سے قرآن ہوگا دوسرے ہاتھ سے ورق بدلیں گے تو عمل کثیر ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. اپنی نماز توڑا رہا ہے، اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ. اس لیے میں کہا اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے. چیز نہیں ہے. جب بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اٹھا کے فرض نماز صحابہ کو پڑھا لیا کرتے تھے، تو مصحف کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا؟ کیسے طریقے؟ اور جب آپ رکوع اور سجدے کرتے تھے اس کو سائد پہ بٹھاتے تھے، پھر جب قیام میں جاتے تھے پھر اٹھا لیتے تھے تاکہ روئے نہ بچی. تو مصحف نہیں آپ اٹھا سکتے. کتنا جھوٹا مکار فراڈی آدمی ہے. اور دلیل کس طرح لیتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھائی، تو مصحف کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ بھائی مصحف اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ مصحف اٹھانے کے لیے آپ کو دونوں ہاتھ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور جب بندہ دونوں ہاتھ استعمال کرتا ہے اسے کہتے ہیں عمل کثیر، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ ابن حجر عسقلانی نے اسی کی شرح کی ہے. کوئی شرح بھی پڑھ لیا کر، اپنی دماغ یہ طرف معاف ہو چکا ہے، دماغ اس کو استعمال کرنا چھوڑ دے. محدثین فقہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے جو اپنی نواسی کو اٹھایا تھا وہ عمل قلیل تھا. ایک ہاتھ سے کوئی چیز آپ اٹھا کے رکھیں نماز میں تو یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن جب آپ دونوں ہاتھوں کا استعمال کریں گے اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. کس طرح دلیل؟ کیونکہ عام آدمی کو تو نہیں پتا، عام آدمی تو اس کی یہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں پکڑے گا، تو یہ اس طرح جھوٹ بولتا ہے. بھائی اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. پہلا فرق تو یہ وہ عمل قلیل ہے، عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹے گی، وہ مجبوری کی حالت میں. آپ علیہ السلام نے اپنی نواسی کو اٹھایا مجبوری کی حالت میں. آپ پیچھے مجبوری ہے آپ کو قرآن اٹھا لیں، آپ پہلے پڑھ لیں ترجمہ. نمبر 2، بچے کو اٹھانے سے نماز عمل قلیل ہے کیونکہ ایک ہاتھ استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک اٹھانے سے آپ کے دونوں ہاتھ استعمال ہوں گے، آپ کو ورقے بدلنے پڑیں گے.
نمبر 2. نمبر 3, بچہ آپ نے اٹھا لیا یا آپ علیہ السلام نے اٹھایا تھا تو قرات میں کوئی خلل نہیں ہے. امام قرات کر رہا, کسی نے بچہ اٹھا لیا تو قرات سن رہا, قرات میں خلل نہیں ہے. لیکن قرآن پاک پیچھے پڑھنے والا, ترجمہ پڑھنے والا, وہ قرات سن ہی نہیں رہا, وہ اپنا ترجمہ پڑھ رہا ہے. جیسے مرزا نے یہ بدعت نکالی ہے کہ جناب آپ پیچھے ترجمہ پڑھیں موبائل میں, تو وہ پیچھے ترجمہ پڑھ رہا ہے تو قرآن تو سن ہی نہیں رہا. اللہ کا فرمان ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 204, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا, جب قرآن پاک پڑھا جائے غور سے سنو, وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو بچہ اٹھا کے بندہ بولتا نہیں ہے, خاموشی ہوتا ہے, قرآن پاک سن رہا ہوتا ہے. تو یہاں جو بندہ پڑھ رہا ہے, پیچھے ترجمہ پڑھ رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے, تو یہ تو عمل کثیر نہیں بلکہ عمل قلیل, اس سے نماز ٹوٹے گی. تو بچے اٹھانے کو اور قرآن پاک اٹھانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ جو دلیل دیتا ہے یہ اس سے فٹ نہیں بیٹھتی. اس لیے ہم کہتے ہیں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے, اس کو کوئی دلیل نہیں آتی. تین دلیلیں دی ہیں, تینوں دلیل اس پر فٹ نہیں آتی. کسی دلیل میں نہیں ہے کہ مقتدی نے پیچھے کھڑے ہو کے ترجمہ پڑھا ہو یا قرآن پاک ہاتھ میں لیا ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے دلیل لی, وہ ہے ہی نہیں, جھوٹ بولا ہے کہ وہ ہاتھ میں پکڑ کے قرآن پاک پڑھتے تھے. حضرت انس کے بارے میں بھی جھوٹ بولا کہ وہ ہاتھ میں پکڑ کے قرآن پاک پڑھتے تھے, جھوٹ ہے. آپ روایت دیکھیں, اس کا اسکین پیج دیکھ لیا کریں, میں نے ابھی دکھایا بھی ہے, کہیں ایسا نہیں لکھا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کے بارے میں جو روایت پیش کی, اس میں ایک ہاتھ استعمال کرنے کا ہے, دونوں ہاتھوں سے استعمال کریں گے, دونوں ہاتھ تو عمل کثیر ہو جائے گا, اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. جو اس کے فالوورز ہیں اپنی نمازوں کو بچائیں, اس کے پیچھے جا کے آپ اپنا ایمان بھی ختم کر دیں گے, تباہ و برباد کر دیں گے, اور اپنی نمازیں بھی تباہ و برباد کر دیں گے. خدا را آخرت کی فکر کریں. ایسے جاہلوں کے پاس جا کے, جو قادیانی نسل ہیں, جو قادیانی کو فروغ دیتے ہیں, ملحدوں کو فروغ دیتے ہیں, ملحدیت کو فروغ دیتے ہیں, غیر مسلموں کو شہ دیتے ہیں, علماء اور محدثین کے خلاف باتیں کر کے, صحابہ کے خلاف باتیں کر کے, جو لوگوں کے دلوں میں صحابہ کا بغض بٹھاتے ہیں, محبت بٹھانے کے بجائے بغض بٹھاتے ہیں, ان کے پیچھے جا کے آپ نے اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے. اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچائیے. اور دیکھ لیجئے کہ مفتی راشد محمد رضوی صاحب نے ویڈیو بنائی تھی, اس کو آپ دیکھ لیں کہ کالی پگڑی, کالا لباس پہننا کیسا. اور جو اس نے ویڈیو بنائی تھی, اتنے اس میں جھوٹ بولے ہیں مولانا الیاس قادری صاحب پر, اہل سنت پر, اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ کوئی اس کا حد شمار نہیں ہے. اتنا بڑا دوغلا منافق آدمی آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا. آپ ایک مرتبہ مفتی راشد صاحب کی ویڈیو دیکھیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بڑا دجال آدمی, کذاب آدمی ہے. اہل سنت سیاہ امام سے محبت کرتے ہیں, ہم نے تو پہنا ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ سیاہ امام سے اہل سنت بغض رکھتے ہیں. لعنت ہو ایسے شریر شخص پر جو جھوٹ بولے, ہم پر جھوٹ بولے, اہل سنت پر جھوٹ بولے. تو ہم نے آپ کو دکھایا جھوٹ بولا اس نے. جو اس کے پیچھے جائے گا وہ اپنی نمازیں برباد کرے گا, اپنا ایمان برباد کرے گا. اپنی نمازوں کو بچائیے, اپنے ایمان کو بچائیے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو, دونوں جہاں میں خوشیاں نصیب فرمائے.